اللهم صل على محمد وآل محمد. اولاد کے درمیان وقفہ دینا جائز ہے، یہ گفتگو پہلے گزر چکی تھی، لیکن اگر ایک مرتبہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو اسے ساقط کرانے کی اجازت نہیں ہے. نطفہ یا چند مہینے گزر جانے کے بعد بچے کی کوئی شکل صورت بن رہی ہو، ان میں سے کسی بھی صورت میں بچہ ساقط کرانے کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے 5 مرحلے بتائے اس کے، اور 5 مرحلے بتانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی ایک مرحلے پر کوئی شخص اپنے بچے کو ساقط کراتا ہے یا عورت بچہ ساقط کراتی ہے تو ایسی صورت میں اسے ان 5 میں سے کسی ایک طرح کی دیت دینا پڑتی ہے. دیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو دیت دینا پڑتی ہے، یا کسی کی ہڈی توڑ دیتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے تو دیت دینا پڑتی ہے. اسی طرح سے یہاں اگر بچہ ساقط کیا جاتا ہے تو اس کی بھی دیت دینا پڑتی ہے. اسلام نے اس کے 5 مرحلے بتائے. نمبر 1، اگر نطفہ ساقط کیا جائے تو کیا ہوگا. نمبر 2، اگر نطفے سے آگے بڑھ کر خون جمع ہوا خون ہے تو اس کی الگ دیت ہے. نمبر 3، اگر وہ خون گوشت میں تبدیل ہو چکا ہے تو اس کی الگ دیت ہے. پھر نمبر 4 یہ ہے کہ اس گوشت میں ہڈی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی الگ دیت ہے. اور پانچواں اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ بچہ مکمل ہو چکا ہو لیکن ابھی تک اس میں روح نہ پڑی ہو. تو یہ 5 مراحل ہیں. اگر ماں یا باپ میں سے کوئی اسے ساقط کرتا ہے تو اسے اس کی دیت دینا پڑتی ہے. جو دیت کی تفصیل ہے وہ بھی میں مختصر بتا دوں. اگرچہ کتابوں میں مسقال جو پرانا پیمانہ تھا ناپنے کا اس کے اعتبار سے بتائی گئی ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے پیمانے کے اعتبار سے یعنی گرام میں وہ دیت آپ کے سامنے پیش کروں. مثلا فرض کیجئے کہ نطفہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر کسی نے بچہ گرا دیا کا مطلب ہے کہ یا تو ماں نے گرا دیا یا باپ نے گرا دیا یا ماں باپ نے دونوں نے ساتھ مل کے گرا دیا، تو ایسی صورت میں اس کی دیت ہوگی 367 گرام 367 گرام چاندی. اور اگر فرض کیجئے کہ یہ نطفہ جمع ہوئے خون میں تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کچھ عرصہ گزر گیا ہے، کچھ ٹائم گزر گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی دیت ہو جائے گی، ڈبل دیت ہو جائے گی، یعنی 735 گرام چاندی یا اس کے برابر جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت اسے دینا پڑے گی. اور اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ وہ جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے بعد ساقط کیا گیا ہے، تو اس کی دیت ہوگی 1 کلو 102 گرام چاندی یا اس کے برابر جو قیمت بنتی ہو. اور اگر فرض کیجئے کہ اس کے بعد بچہ ساقط کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گوشت میں ہڈی بھی پیدا ہو گئی ہے، ہڈی بن گئی ہے، تو اس کی دیت ذرا سی مختلف ہو جائے گی. وہ دیت ہے 1 کلو 470 گرام چاندی. اور اگر ہڈی کے بعد بچہ پورا مکمل بن چکا ہے تو پھر اس کی دیت ہے 1 کلو 837 گرام چاندی یا اس کے برابر قیمت. لیکن ان 5 مراحل میں ابھی روح پیدا نہیں ہوئی ہے، کہیں پر بھی روح نہیں آئی ہے. اگر فرض کیجئے کہ بچہ مکمل ہو گیا اور روح بھی آ چکی ہے تو پھر اس کی دیت بہت زیادہ ہے. یہ 9 کلو 187 گرام چاندی اگر لڑکی ہے اور اس کو ثابت کروایا گیا ہے تو یہ اس کی دیت ہے. اور اگر لڑکا ہے اس کی دیت ذرا سی مختلف ہے. اگر لڑکا ہے تو اس کی ڈبل دیت ہے، دگنی دیت ہے، یعنی 18 کلو 375 گرام چاندی یہ بطور دیت دینا پڑے گی. اب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ دیت وہ ادا کرے گا کہ جو اس بچے کو ثابت کر رہا ہے. فرض کیجئے کہ یہ کام ڈاکٹر کر رہی ہے یا نرس کر رہی ہے تو ایسی صورت میں دیت نہ ماں کو دینی ہے نہ باپ کو دینی ہے، اس لیے کہ ماں اور باپ نے بچے کو ثابت نہیں کیا ہے. اگرچہ ان کی اجازت سے یا ان کے کہنے پر ڈاکٹر نے کیا ہے، مگر ان کے کہنے پر عمل چونکہ ڈاکٹر نے کیا ہے لہذا دیت ڈاکٹر کو دینا پڑے گی. اور اگر فرض کیجئے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، شوہر خود اپنی بیوی کو انجیکشن لگا دے اور جس کی وجہ سے بچہ ساقط ہو جائے تو دیت پھر شوہر کو دینا پڑے گی. اور اگر فرض کیجئے کہ شوہر نے ایسا کام نہیں کیا، بیوی نے کوئی ایسی دوا کھا لی کہ جس کی وجہ سے بچہ ساقط ہو گیا تو ایسی صورت میں دیت بیوی کو دینا پڑے گی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو بھی بچے کو ساقط کرے گا
دیت اس پر آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے بچہ ساقط کیا ہے تو ماں باپ پر دیت آئے. عین ممکن ہے کہ ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے ڈاکٹر یا نرس نے بچہ ساقط کیا ہے تو ایسی صورت میں دیت نرس پر آئے گی. البتہ اگر ماں باپ یہ کام کر رہے ہیں تو گناہگار ہیں. اگرچہ دیت ان پر نہیں آ رہی، دیت مثلا ڈاکٹر یا نرس پر آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود ماں باپ گناہگار سمجھے جائیں گے. اس میں ایک جملہ اضافہ کرنا بہت ضروری ہے یہاں پر کہ اگرچہ یہ بچہ حرام کا بچہ ہو تب بھی اس کو ساقط کرنے کی دیت آئے گی، وہ چاہے ماں پر آئے یا ڈاکٹر پر آئے، مگر حرام کا بچہ بھی ساقط کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں اس کو ایک عظیم گناہ سمجھا گیا ہے. یعنی خود ایک زنا کا فعل ہوا تھا، وہ گناہ کا کام ہو گیا، اس کے بعد بچہ ساقط کیا گیا ہے، یہ دوسرا گناہ کا کام ہو جائے گا. پروردگار عالم ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.